السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ایک چھٹی آپ کو گزارنی کیسی لگ رہی ہے؟ جی، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم اردو قواعد انشاء کتاب کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ آپ نے اس کتاب سے جماعت ناہم میں کہانیاں پڑھیں، درخواستیں پڑھیں، خطوط پڑھے، اور آج اب ہم اس کتاب سے صرف و نحو پڑھیں گے۔ اسی کتاب میں سے ہم مضامین پڑھیں گے اور اسی کتاب میں سے ہم تفاہیم کریں گے۔ آپ کے کورس میں شامل یہ کتاب اردو قواعد و انشاء، جس میں سے آج ہم اپنے حصہ گرامر کا آغاز کر رہے ہیں۔ قواعد کہتے ہیں قاعدے کو، قانون کو، اور انشاء کہا جاتا ہے کہ ایسی کتاب کہ جس میں سے آپ گرامر کے اصول اور قواعد کو پڑھ کر اور انہیں اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کریں۔ صرف و نحو، صرف کہتے ہیں قواعد کا، قاعدے کا، قانون کا وہ حصہ کہ جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، تکرار بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات مباحثے کی صورت ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو اس میں واحد بھی ملتے ہیں، جمع بھی ملتے ہیں، مذکر، مؤنث، فعل، حرف، یہ سب کیا ہیں؟ یعنی کہ کلمات اور الفاظ کا موضوع بحث جو ہے وہ آپ کا صرف کہلاتا ہے۔ اور نحو قواعد یا گرامر کا وہ حصہ کہ جس میں مرکب جملے ہوتے ہیں اور عبارتوں پر بحث ہوتی ہے، جیسے تفہیم ہے، خطوط ہیں، درخواستیں ہیں، کہانیاں ہیں، مضامین ہیں، یہ تمام عبارتیں ہیں۔ اب قواعد جو بنا ہے، قواعد بنا ہے حرف سے۔ حرف، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، اور ان مختلف آوازوں کے ہم نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ الف، با، بھا، پا، پھے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مختلف آوازیں ہیں۔ جب ہم ان کو مختلف الفاظ میں جوڑتے ہیں ان حروف کو، تو وہ مختلف الفاظ کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں، اور آوازوں کے ناموں کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو زبان کے، عربی زبان کی، فارسی زبان کی تمام حروف تہجی مختلف تعداد ہیں۔ جیسے اردو میں ان حروف کی تعداد 52 ہے، عربی میں 28 ہیں، اور ان میں سے کچھ حروف شمسی کہلاتے ہیں اور کچھ قمری کہلاتے ہیں۔ اب جب یہ حروف ملتے ہیں، جب ہم انہیں جوڑتے ہیں تو وہ پھر لفظ بنتے ہیں، اور جب وہ لفظ بنتے ہیں تو ان حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظوں کے مجموعے کو الفاظ کہتے ہیں، اور الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ تو ہر زبان کے کچھ اصول، کچھ قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور پر درست طریقے سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کہ جسے لشکری زبان کہا جاتا ہے، کہ اس میں آپ کو فارسی کے الفاظ بھی ملیں گے، عربی کے بھی ملیں گے، ہندی کے بھی ملیں گے، مختلف زبانوں سے مل کر یہ زبان اردو وجود میں آئی ہے۔ اس زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے، اور جب ہم انہیں جان لیتے ہیں تو پھر ہم اردو کو ٹھیک طور پر درست طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں، اور پھر جتنا ہم بہترین تلفظ کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے اتنا ہی سننے والے پر ہمارا جو تاثر ہے، ہمارا جو امپریشن ہے وہ زبردست پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیے کہ قواعد کے دو حصے، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ اب حصہ صرف وہ حصہ ہے کہ جس میں لفظ، یعنی کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کتاب، قلم، پانی،
روٹی، دوات، دروازہ، کرسی، میز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ لفظ ہے۔ اب لفظ کی قسمیں وہ بتا رہے ہیں کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع یعنی کہ ایسے الفاظ کہ جو بامعنی ہوں، جن کے بولنے سے سننے والے کو ہماری بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے، وہ لفظ موضوع کہلاتے ہیں۔ درست الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، بامعنی الفاظ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ موضوع کہلاتے ہیں۔ مثلاً میز، کھانا، پانی، دانا، جانا، اسی طرح صوفہ، کرسی، نشست، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب لفظ ہیں، بامعنی لفظ ہیں۔ اب ہم لفظ محمل، وہ لفظ کہ جس کے کچھ بھی معنی نہ ہوں، جیسے ہم اگر روٹی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں روٹی بوٹی، اب روٹی تو معنی رکھتا ہے لیکن بوٹی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں کتاب شتاب، کتاب تو بامعنی لفظ ہے لیکن شتاب کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جیسے کہہ دیتے ہیں بعض اوقات پانی وانی، پانی وانی پی کے جائیں، تو پانی تو بامعنی لفظ ہے لیکن وانی کو معنی نہیں رکھتا۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ بامعنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لفظ موضوع کہلاتے ہیں، اور بے معنی الفاظ کے جو معنی نہیں رکھتے، جو بے مطلب ہوتے ہیں، وہ لفظ محمل کہلاتے ہیں۔ جیسے اب لفظ محمل ہے بوٹی، وانا، وقاب، یہ میں نے آپ کو سارے بتا دی کہ بے معنی الفاظ ہیں، بے مطلب الفاظ ہیں۔ اب انہوں نے سب سے پہلی جو لفظ کی قسم ہے لفظ موضوع، اب آگے سے انہوں نے اس کی قسمیں بتائی ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی آگے سے اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ اب وہ لفظ موضوع کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ دو ہیں، ایک کلمہ ہے اور ایک کلام ہے۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، گھر، مدرسہ، اسکول، لائبریری، ہسپتال، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اکیلا بامعنی لفظ ہے، یہ کلمہ کہلائے گا۔ لیکن کلام دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو اکٹھے ہونے کو، ایک جگہ لکھنے کو، ایک جگہ پڑھنے کو ہم کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ مرکب جوڑ دینا، ملا دینا، جمع کر دینا۔ تو جیسے نیک لڑکا، اب دو لفظوں کا مجموعہ ہوا، دو لفظوں کو ملایا، جوڑا تو ہمارا ایک کلام بن گیا۔ لڑکا الگ کلمہ ہے، کلام نیک الگ کلمہ ہے، لیکن جب ہم نے انہیں جوڑا تو یہ کلام بنا۔ جیسے طاہر نیک ہے، طاہر الگ بامعنی لفظ، نیک الگ بامعنی لفظ، ہے الگ بامعنی لفظ، لیکن جب ان تینوں لفظوں کو ہم نے جوڑا تو یہ ہمارا کلام بن گیا کہ جیسے طاہر نیک ہے، نیک لڑکا۔ اب وہ پہلے انہوں نے لفظ کی قسمیں بتائیں کہ دو، پھر انہوں نے لفظ موضوع کی قسمیں بتائیں کہ دو۔ اب جو سب سے پہلی قسم تھی کلمہ، اب وہ آگے سے اس کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ لفظ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز، کسی کیفیت، حالت کا نام ہو، جیسے محمود کلمہ ہے، لاہور کلمہ ہے، پنکھا کلمہ ہے۔ اب یہ کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ نام بھی ہیں۔ محمود کسی کا نام، لاہور شہر کا نام، پنکھا ہوا دینے والی چیز کا نام، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اسم ہیں اور یہ کلمہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسرا جو اس کی دوسری قسم ہے وہ ہے فعل۔ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے آیا، کسی کا آنا فعل ہے، جاتا تھا، کسی کا جانا فعل ہے، لکھے گا، کسی کا لکھنا فعل ہے۔ اب اس میں آیا، جاتا تھا، لکھے گا، یہ تینوں زمانے پائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہم نے ماضی میں کیا ہو، فعل میں کر رہے ہوں، مستقبل میں کریں گے، وہ ہمارا کسی بھی زمانے سے تعلق رکھنے والا کام ہو لیکن وہ فعل کہلائے گا۔
اب آگے تیسری جو قسم ہے وہ ہے حرف۔ حرف کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، لیکن جب وہ دوسرے کلمات کے ساتھ ملے تو وہ معنی دے اور ان میں آپس میں وہ تعلق بھی پیدا کرے۔ جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ اب سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ تک کیا ہے؟ حرف ہے۔ اور کیا ہے؟ حرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ کا، کی، کے، کو، تک، جیسا، جس نے، جیسے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں۔ اگر ہم ان کو آپس میں اسم اور فعل کے درمیان میں نہیں لگائیں گے تو ہماری بات مکمل نہیں ہوگی، ہمارا فقرہ نامکمل ہوگا، ہماری بات ادھوری ہوگی، ہمارا جملہ مکمل نہیں آئے گا، نہ سننے والے کو سمجھ آئے گا، نہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے گا۔ جب تک ہم حروف کو آپس میں ان کے درمیان میں نہیں جوڑیں گے، ہم ان حروف کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم کسی تک اپنے تاثرات، کسی تک اپنی بات ہم نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے چاند اور علی نے کھانا کھایا۔ اب چاند علی کے درمیان میں اور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نے یعنی کہ ان کے فعل کو جو چیز ثابت کر رہی ہے وہ نے ہے کہ چاند اور علی نے کھانا کھایا، اور جو سا ہے وہ اسم حرف ہے۔ پھر ہے سہیل چھت پر گیا۔ اب پر کیا ہے؟ وہ اسم حرف ہے۔ جیسے سہیل اور چھت کا آپس میں جو تعلق ہے وہ پر سے جڑ رہا ہے کہ سہیل، اگر ہمیں کہہ دیتے سہیل پر گیا تو کوئی معنی نہیں تھی۔ جب تک کہ چھت کے ساتھ ہم نے پر نہیں لگایا ہمارا جملہ اس وقت تک ادھورا رہا، جب ہم نے پر لگا دیا تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ اب میں کیا ہے؟ یہ اسم حرف ہے، یعنی کہ اسم اور فعل کو میں نے بنایا۔ وہ کوئی کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، اسم ہے، اور گھر وہ بھی اسم ہے۔ اب میں بیٹھنا، اس کا جو بیٹھنا ہے وہ فعل ہے، تو اسم اور فعل کے درمیان میں ہم نے حرف لگایا میں، تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا، سننے والے کو بھی ہماری بات سمجھ میں آ گئی، اور اگر ہم نے یہ لکھا تو پڑھنے والے کو بھی ہماری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ پہلے آپ کو میں نے حصہ صرف بتایا، پھر ہم نے بتایا کہ حصہ صرف کی کتنی قسمیں ہیں، 2 بتائیں، ان 2 میں سے جو پہلی قسم تھی اس کی ہم نے قسمیں بتائیں کہ کلمہ اور کلام ہے۔ اب وہ جو پہلی قسم تھی ہم نے پھر آگے سے اس کی 3 قسمیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم کوئی چیز، کوئی روایت، کوئی دستور، کوئی قاعدہ نسل در نسل چلتا ہے، بعض اوقات سب سے بڑے فرزند، سب سے بڑی بیٹی کے ذریعے وہ چیز چلتی ہے، پہنچتی ہے، تو جیسے بڑے بیٹے کے ذریعے نسل در نسل وہ چیز چلتی ہے، پہنچتی ہے، روایات آگے چلتی رہتی ہیں، تو ایسے ہی یہ گرامر ہے کہ اس میں جو سب سے پہلی قسم تھی پھر آگے سے اس کی قسمیں آئیں، پھر اس کی جو پہلی قسم تھی پھر وہ آگے سے اس کی قسمیں آئیں، یعنی کہ لفظ کی پہلی قسم تھی موضوع، لفظ موضوع کی پہلی قسم تھی کلمہ، کلمہ کی پہلی قسم ہوئی اسم، اور پھر آگے سے انہوں نے اسم، فعل اور حرف بتایا۔ اب جو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو وہ ہم آگے سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ سمجھایا ہوا سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بھی بٹھانا ہے، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔